پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی. اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے, دی ہاؤس آف راس چائلڈز, دی ہاؤس آف گولڈ سمتھس. یہ عمران خان صاحب کے جو خطر جو تھے گولڈ سمتھ, یہ بینکرز, بڑی بڑی فیملیز. ان لوگوں نے کیا کیا, اب ریشہ دوانیاں. یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے. وہی کلما اوقدوا نارا للحرب, جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا. جنگیں کرواتے تھے, پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے, انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے. ہاؤس آف راس چائلڈز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے, ایک یہاں بیٹھا ہے, اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے, دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند 100 سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے نا وہ, لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا, بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا, جو ہمارا خون چوس رہا ہے. آخر یوں ہی تو نہیں, دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام, یہ ہولوکاسٹ کس لیے, اس نے پہچان لیا تھا, اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا, اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ, مددگار, حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی, یہ ترک خلفاء بیچارے, مرد بیمار تو بن چکا تھا یورپ کے اندر, زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت. انہوں نے بھی محل بنائے تھے, آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ, جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے, قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو. لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ, انہوں نے کہا نہیں, یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو میں نہیں بدل سکتا. تم جاؤ, جا کے زیارت کرو, آ جاؤ, تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے, کیونکہ ترکی کے زیر زندگی تھا نا علاقہ. سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا, پورا ایسٹ یورپ, پورا شمالی افریقہ, 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ. 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے. انہوں نے نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی. اس سازش کا نتیجہ تھا, اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو, ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو. تحریک چلی, ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت, لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں, یہ 1915 سے 1920 تک رہے, تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے, اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز, انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے, نورانی شکل ہے, تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو ایک مردہ شے ہے, اس میں کوئی جان تو ہے نہیں, کوئی طاقت نہیں ہے, پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے, اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے. اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت, ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا, یہ ہمیں معلوم ہے. لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا, چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی.
اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہو گئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں. یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. اربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، Jews have a right to settle in Palestine، وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں، اس میں دھن، دھوس، دھاندلی، دھوکہ، ہر چیز. مثلا دھن گئے، جناب یہ آپ مکان بیچیں گے؟ اچھا جی لے لیجیے. آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ. میں 11 لاکھ دیتا ہوں، لیکن کل ہی نکل جائیں آپ. پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس. زائمسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لو، نکل جاؤ. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل جاؤ. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع. یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو، اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے بیٹھ گئے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، USA.